بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا والے دوڑ لگاتے ہیں مال کی طرف، تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف، دنیاوی خواہشات کی طرف، دنیاوی چیزوں کی طرف، دنیا کی طرف دنیا والے دوڑ لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی طرف دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ دوڑ لگانے کے لیے اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقابلہ کرو جنت کو پانے کے لیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کی مغفرت کی طلب میں، اللہ کی جنت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مسابقہ کرو۔ اللہ کو یہ والا مقابلہ پسند ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو، مال کمانے میں مقابلہ نہ کرو، بلکہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ کرو۔ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ کس چیز کی طلب میں؟ اللہ کی مغفرت کی طلب میں، کہ اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرضها السماوات والارض، کہ جس کا عرض زمین آسمان کی طرح ہے، اعدت للمتقین، اور اللہ نے وہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اور اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے وہ جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ دنیا میں تو زندگی ملی ہے تو موت بھی ملی، دنیا میں جوانی ملی ہے تو بڑھاپا بھی ملا، دنیا میں بیماری ملی ہے، دنیا میں بیماری ملی ہے، دنیا میں صحت ملی ہے تو بیماری بھی ملی ہے، دنیا میں عروج ملا ہے تو زوال بھی ملا ہے، دنیا میں امن ملا ہے تو جنگ بھی ساتھ میں ملی ہے، دنیا میں اگر راحت ملی ہے تو تکلیف بھی ساتھ میں ملی ہے، دنیا میں اگر خوشی ملی ہے تو غم بھی ساتھ میں ملا ہے، دنیا میں اگر آسانیاں ملی ہے تو دشواری بھی ساتھ میں ملی ہے، دنیا میں زندگی ملی ہے تو موت بھی ملی، دنیا میں صحت ملی ہے تو بیماری بھی ملی، دنیا میں جوانی ملی ہے تو بڑھاپا بھی ملا، دنیا میں خوشی ملی ہے تو غم بھی ملا، دنیا میں عروج ملا ہے تو زوال بھی ملا، دنیا میں امن ملا ہے تو جنگ بھی ملی، دنیا میں آسانی ملی ہے تو دشواری بھی ملی، دنیا میں جس طریقے سے نعمت ملی ہے اسی طریقے سے زحمت بھی ملی۔ دنیا کا تو یہ حال ہے بھائی۔ لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں زندگی ملے گی تو موت نہیں، وہاں صحت ملے گی تو بیماری نہیں، وہاں جوانی ملے گی تو بڑھاپا نہیں، وہاں خوشی ملے گی تو غم نہیں، وہاں محبت ملے گی تو نفرت نہیں، اور وہاں عروج ملے گا تو زوال نہیں، وہاں امن ملے گا تو جنگ نہیں، وہاں کھانے پینے کو ملے گا تو اس کی کوئی حد نہیں، وہاں نعمت ہی نعمت، اور اللہ کی طرف سے عیش ہی عیش، اور اللہ کی طرف سے ہمیشگی کی زندگی، ہمیشگی کی بہاریں، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، کبھی وہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی، اور ایسی رفاقت ملے گی اور ایسا گھر بار ملے گا کہ جس میں کوئی جدائی نہ ہوگی۔ تو ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی چاہیے؟ اس دنیا کی طرف یا اس جنت کی طرف؟ تو لوگوں کی دوڑ کہاں لگی پڑی ہے؟ دنیاوی مال کمانے کے خاطر، زیادہ سے زیادہ جوڑنے کے خاطر اس کی محنت لگی ہوئی ہے، حالانکہ موت پہ یہ سارا کا سارا یہی دھرا رہ جائے گا، اور جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ اعمال اس کے ساتھ اس کے قبر میں جائیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں پھر آگے جو ہے اہل جنت کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو یہ جنت والے لوگ ہیں وہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ اہل جنت والے لوگ تو وہ ہیں جو خوشی میں اور غم میں اور نعمتوں میں اور دشواریوں میں، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے غریب بندوں پر، مسکین بندوں پر، مسافر بندوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، اور اللہ کے جو محتاج بندے ہیں وہ ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں ہر حال میں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، کھل کر بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، کسی کو وہ برہنہ نہیں ہونے دیتے، کسی کو وہ محتاج بے یاور و مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی ہر حال میں وہ مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اہل جنت کی یہ خصلت ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں ہر حال میں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا، بہت سی جگہ جو ہے اپنے غصے کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے،
بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دیتا ہو اور اپنے غصے کو پی جاتا ہو، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دیتا ہو، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو معاف کر دیتا ہو اور غصے کو پی جاتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ۔ اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ کے اخلاق کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دن رات اس کی نافرمانی ہوتی ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، اس کے دین کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو جلد عذاب نہیں دیتا، اور جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق ایسے بنانے ہیں کہ مان لو کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، پھر ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے، پھر ہم سے معافی مانگنے آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اسے فوراً معاف کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ، یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو اہل جنت لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تنگی میں، فراخی میں، نعمتوں میں، زحمت میں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو ہے اپنے مال کو روکتے نہیں بلکہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونے چاندی اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ سنبھال کر رکھتے رہتے ہیں، موت تک وہ بس سنبھال کر ہی رکھتے رہتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور وہ کیا ہی منظر ہوگا جب قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس مال کو گرم کیا جائے گا اور پگھلایا جائے گا، پھر اس مال کو اس جمع کرنے والے کے سر پر ڈالا جائے گا، کمر پر ڈالا جائے گا، جسم پر ڈالا جائے گا، اور اسے تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ مال ہے جو تو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا دنیا میں، لیکن تو سارا مال چھوڑ کر مر گیا اور آج تیرے مال نے تجھے کوئی نفع نہ دیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ تیرے مال نے تجھے کوئی کام دیا، نہ تیری سلطنت نے، نہ تیری بادشاہت نے تجھے کوئی کام دیا۔ تو چاہتا تو اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اس مال کو جنت کمانے کے لیے خرچ کر سکتا تھا، اللہ کے بندوں پر خرچ کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ مال اپنے لیے جمع کیا، اپنی خواہشات کے لیے جمع کیا، ناجائز خواہشات کے لیے جمع کیا، تو یہ آج مال تیرے لیے وبال جان بن گیا اور آج اسی مال سے تجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں۔ اپنے سے بڑے عہدے والے کے سامنے غصے پہ قابو کرنا کوئی کمال نہیں ہے، وہاں تو ہر کوئی بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اصل غصے کو قابو کرنا ہے جو ہم سے نیچے والے لوگ ہیں، وہاں پر اپنے غصے پر قابو کرے گا اور انہیں معاف کرے گا، درگزر کرے گا، وہاں اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو احسان کرنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، لیکن جو احسان کر کے جتلاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔